بے شک باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن ثواب ذکر حسین کا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں سورہ یوسف میں آنسو اور عشق آ جائے تو کہانی اچھی ہو جاتی ہے، یہاں حسین کی محبت کا آنسو آ جاتا ہے اور دل میں عشق حسین آ جاتا ہے. اب خدا نے اس صورت میں کیا ہے، اس صورت کے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے، متوجہ رہیے گا صاحب. خدا نے اس صورت کے اندر اس کا آغاز جو ہے اس میں حضرت یوسف جو ہے وہ اپنے باپ حضرت یعقوب کو اپنا خواب سناتے ہیں، اور خواب سناتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں نے ایک سورج اور 11 ستاروں کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھا، اور وہ 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خدا قرآن میں کہتے ہیں جیسے ہی حضرت یعقوب نے یوسف کا خواب سنا، فوراً آیت ہے قرآن کی، فوراً بول کے کہا یہ خواب بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، یہ خواب بھائیوں کے سامنے، آیت ہے قرآن کی، یہ خواب مجھے بتا دیا ہے، بھائیوں کو نہ بتانا. بابا اس خواب میں کیا ہے جو بھائیوں کو نہ بتاؤں؟ فوراً حضرت یعقوب نے کہا اللہ تمہیں مقام دینے والا ہے. یہ جو ستاروں کو تو نے خواب میں دیکھا ہے، یہ ستارے جو تیرے سامنے آئے ہیں، اللہ تمہیں بہت اعلیٰ ایک عہدہ دینے والا ہے، اللہ تمہیں مقام دینے والا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ خدا ماضی بیان نہیں کرتا، خدا مستقبل بیان کرتا ہے. یہ بات یعقوب کے دور کی ہے، باپ اور بیٹا گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور خدا نے قرآن کے اندر رکھ دی ہے کہ قیامت تک قرآن پڑھو، اس سے نتیجہ نکالو. اس میں سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے ستارے جھکتے ہوئے دیکھے ہیں. باپ نے کہا اللہ تمہیں مقام دینے والا ہے. خدا نے قرآن میں باپ اور بیٹے کا مکالمہ اس صورت کے اندر رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ یوسف نے اپنے باپ نبی سے پوچھا تھا کہ میرے سامنے ستارے جھک رہے ہیں، اسے کہا اللہ تمہیں مقام دینے والا ہے. خدا نے قرآن میں معیار بتا دیا ہے کہ جب کسی کے گھر ستارہ جھک جائے اللہ اسے مقام دیتا ہے، جب کسی کے گھر پہ ستارہ جھک جائے اللہ اسے مقام دیتا ہے. اور پھر حضرت یعقوب نے فوراً کہا تھا اپنے بھائیوں سے خواب کا تذکرہ نہ کرنا کیونکہ تیرے سامنے ستارے جھکے ہیں، بھائی تم سے حسد کریں گے. اس کا مطلب جس دروازے پہ ستارہ جھک جائے، اگر یوسف کے بھائی حسد کر سکتے ہیں تو نبی کے ساتھ ہی حسد کیوں نہیں؟ بھائی تم سے حسد کریں گے. تیرے ساتھ گھر میں رہنے والے، تیرے ساتھ رہنے والے، تیرے باپ کے بیٹے، تیرے بھائی تم سے حسد کریں گے کہ اللہ نے تمہیں مقام کیوں دیا. اس کا مطلب کہ یوسف کے بھائی بھی اسی گھر میں رہتے تھے، یوسف بھی اسی گھر میں رہتے تھے. حسد بھائی پہ نہیں ہوا، حسد مقام پہ ہوا. قرآن نے واضح کر دیا کہ اگر اللہ کسی کو مقام دیتا ہے تو دوسرا اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا چاہے وہ نبی کی صحبت میں بھی کیوں نہ رہتا. اب حضرت یوسف نے پوچھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور حضرت یعقوب نے قرآن کہتا کہا کہ اللہ تمہیں ایک علم عطا کرے گا جس سے تم خوابوں کی تعبیر بتایا کرو گے. تو علم تو اللہ نے ابھی یوسف کو دینا تھا اور تعبیر یعقوب بتا رہا ہے. حضرت یعقوب نے پوری تعبیر بتانے کے بعد یہ کہا اللہ تمہیں علم تعبیر عطا کرے گا، علم رؤیا عطا کرے گا، لوگ تمہیں خواب بتایا کریں گے اور تم تعبیر بتا دو گے. حضرت یعقوب نے بتا دیا کہ جو علم اللہ نے تمہیں دینا ہے وہ میرے پاس ہے اور تم میرے وارث بننے والے ہو. اس کا مطلب ہے کہ نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ ہو جو نبی کے پاس ہے. وارث پیغمبر ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو چیز نبی کے پاس ہو وہی چیز وارث کے پاس ہونی چاہیے. اب حضرت یعقوب نے کہا اللہ تمہیں تعبیر کا علم عطا کرے گا، اور خود یوسف کو تعبیر بتا رہے ہیں. یوسف نے ابھی لوگوں کو تعبیر بتانی ہے، یعقوب یوسف کو تعبیر بتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے بتا دیا ہے کہ میرا وارث ہے یہ، اس لیے کہ اس کے پاس وہی علم ہے جو میرے پاس ہے. اب نبی کا وارث کا تعین کرنا آسان ہو گیا. جو چیز نبی کے پاس ہو وہ وارث کے پاس ہونی چاہیے. انسان ہے عناصر اربع کا مجموعہ، مٹی، پانی، آگ، ہوا. یہ چاروں چیزیں ہم سے پہلے تھی، ہم بعد میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ چاروں عناصر ہمارے وجود پر حاوی ہیں، اس لیے کہ یہ عنصر پہلے تھے، ہم بعد میں ہیں. مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ چاروں پہلے یہ ملی تو حضرت انسان خلق ہوا. مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ چاروں انسان پہ حاوی ہیں. اس لیے انسان مٹی میں دب جاتا ہے، ہوا اسے اڑا سکتی ہے، پانی اسے گلا سکتا ہے، آگ اسے جلا سکتی ہے. اس لیے کہ یہ چاروں اس لیے قادر ہیں، یہ چاروں پہلے تھے.
इन चारों का पहले होना हम पर कादिर होने की दलील है। ये हम पर कुदरत इसलिए रखते हैं, ये हम पर इख्तियार इसलिए रखते हैं। मिट्टी पहले थी, हम बाद में। पानी पहले था, हम बाद में। आग पहले थी, हम बाद में। हवा पहले थी, हम बाद में। इसलिए मिट्टी दबा देती है, हवा उड़ा देती है, आग जला देता है, पानी गला देता है। इसलिए जो चीज पहले हो वह दूसरे पे कादिर होती है। इसका मतलब इंसान चार अनासर से मिला, चारों इंसान पे कादिर हो गए। कहां जाके दुनिया को अहले बैत का इख्तियार बताओ? अगर ये अनासर अरबा से होते तो ये अनासर अरबा पे कादिर ना होते। अली कब्र के अंदर आ जाता है, हवा के अंदर सितारे को नीचे बुला लेता है, आग को बुझा सकता है। इसका मतलब है ये आदम के बाद नहीं, ये आदम से पहले। अब वारिस वो होगा। अली का कब्र में आना, अली का कब्र में आना, रसूल का मेराज पे जाना, इस बात की दलील है कि ये इन अनासिर पे कादर है। मिट्टी नहीं थी और ये थे, पानी नहीं था यो थे। इसलिए तो कहा जाता है कि आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान था। दरमियान से मुराद ये नहीं है कि अभी फैसला हो रहा था। मिट्टी और पानी के दरमियान को खमीर पड़ा हुआ था। इसका तयन यह है कभी आदम की तख्लीक मकसूद भी नहीं थी और ये थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कह रहा हूं। अब वारिस वो है जिसके अंदर वो काबिलियत और वो सलाहियत मौजूद हो। यकूब के बेटों ने भाई से हसद कर लिया सोहबत पैगंबर में रहने के बावजूद। तय हो गई आज ये बात और आज तकरीर रुकेगी और कल से फिर इंशाल्लाह हम शख्सियात की जानब चलेंगे। इसका मतलब है कि सोहबत असर करती है लेकिन जर्फ देखकर। जैसा जर्फ होगा, जैसी वुसअत होगी, जैसा ज़हन होगा, सलाहियत वैसी ही होगी। सूरज पूरी जमीन पर चमकता है लेकिन आगे रोशनी को जज़ब करने की जिसमें जितनी सलाहियत होती है वो उससे उतना ही फायदा लेता है। कसूर सोहबत में नहीं है, कसूर उस पे है जो असर ले रहा है। तो अब हमारे ऊपर जो इल्जाम है कि हमने सोहबत पैगंबर पे रहने वाले तमाम अफराद को नहीं माना, तो मैं यहां वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कहूंगा, मैं अपने बरादरान अहले सुन्नत से मुखातिब हूं। बरादरान अहले सुन्नत के मशहूर राइटर, मशहूर हिस्टोरियन इब्ने असीर ने एक किताब लिखी उस्दुल गाबा फी मारफतल सहाबा, जिसमें उन्होंने 9 जिल्दों में यह किताब है या 11 जिल्दों में भी है। उसमें उन्होंने 7,500 असहाबे नबी का तज़किरा बयान किया है। उसके अलावा जितनी भी किताबें हैं, सैरुल सहाबा है, फिर उसके बाद हयातुस सहाबा है, उसके बाद आप तिबरी को उठा के देखें, आप जितने भी मौर्रिखीन जिन्होंने सिर्फ असहाबे रसूल पे बात की है, अगर आप इनकी टोटल तादाद मिलाएंगे तो 15,000 बनती है। यानी कि 15,000 सहाबा की बात अभी तक अहले सुन्नत ने भी की है, जिनका नॉलेज वो आगे पहुंचा चुके हैं कि ये नहीं सहाबी थे, ये इनका नाम था, ये कबीले थे, उनकी तादाद 15,000 है। गदीर में जो मजमा था वो 1.25 लाख सहाबा का था। ये भी मौर्रिखीन ने लिखा कि कम अज कम तादाद 80,000 और ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 कुछ तादाद थी जो गदीर में मौजूद थी। और अहले सुन्नत के पास कितने सहाबा का इल्म है? 15,000 का। तो जो एतराज आप 1400 साल से हम पे कर रहे हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते, तो यही एतराज मैं दोहराने लगा हूं। आप भी तो सबको नहीं मानते। अगर आप सबको मानते हैं तो आपके पास तो 15,000 सहाब का इल्म है, बाकी वो सहाबा कहां है? तो अब अहले सुन्नत के यहां एक कानून पर मैं बड़ी मोहब्बत के साथ ये पैगाम दे रहा हूं ताकि ये हिदायत किसी तक पहुंचे और शायद कोई ज़हन राह रास्त पे आ जाए। रसूल अल्लाह के बाद उम्मत के लिए दीन लेने के रस्ते 3 हैं। 3 रस्तों में से किसी एक रस्ते का तयन करना पड़ेगा, क्योंकि रसूल साहिब शरीयत है, साहिब दीन है। अब रसूल अल्लाह के बाद हमने दीन लेना है। हमारे और रसूल के दरमियान तकरीबन 1500 साल का फासला है। हमने इस फासले को खत्म करते हुए वो दीन लेना है। अब हमें दीन क्या चाहिए? दीन ये चाहिए कि हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में जो कुरान है, इसमें सिर्फ हुक्म है, तफसील नहीं है। सिर्फ ऑर्डर है, डिटेल नहीं है। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, बस। कैसे? ये नहीं है। मुतवज्जे बात की जानब। मौजू आज फिरेगा और आज रुख तकारीर का तब्दील होगा। आतु ज़कात, ज़कात दो, कितनी देनी है, किस जिन्स पे देनी है, क्या देनी है, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि कुरान जो है वो ज़ाब्ते की किताब है, तफसीलात इसके अंदर नहीं है। तफसील किससे मिलेगी? रसूल अल्लाह से। अगर कुरान के अंदर सब कुछ लिख दिया जाता तो उस बंदे की बात ठीक हो जाती कि कुरान काफी है। आज की तकरीर को मेरे नौजवान बच्चे गौर से सुनिएगा, इसमें मैं अपने मजहब को खुल के बयान करूंगा।
خدا نے انسان کو محتاج رکھ دیا کہ آپ قرآن اٹھائیں بھی تو آپ کو قرآن کچھ نہ واضح کر سکے جب تک آپ نبی کی زندگی کو نہ دیکھیں. نبی کی زندگی ہمارے لیے سیرت ہے. نبی ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے ہمیں بتائے گا. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر دیتا ہوں. قرآن تھیوری ہے, رسول کی زندگی پریکٹیکل ہے. ہم نے تھیوری سے پریکٹیکل کو دیکھنا ہے, اور تھیوری اور پریکٹیکل آپس میں اتنے ملتے ہیں. جو تھیوری میں ہے وہی پریکٹیکل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کچھ کہہ رہا ہو اور نبی کچھ کر رہا ہو. جو کچھ قرآن ہے وہی کردار مصطفیٰ ہے. اور اگر قرآن بند کر کے بھی نبی کو دیکھ لو تو نبی وہی ہے جو قرآن ہے. تو اب ہم تک یہ دین کیسے پہنچا کہ ہمارے پاس, کیونکہ ہم نے رسول کو دیکھا نہیں ہے. ہمارے پاس دین لینے کے رستے امت کے پاس تین ہیں: اہل بیت, صحابہ, ازواج پیغمبر. کیونکہ یہ تین طبقے, تین گروہ ایسے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ رسول سے ہے. ایسا ہی ہے, بغیر فاصلے کے, کیونکہ ان کے اور رسول کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. اہل بیت رسول کے گھر والے, خاندان والے, یا یہ رسول سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں, یا اصحاب رسول سے ڈائریکٹ ملتے ہیں, یا ازواج ملتے ہیں. امت اگر رسول تک پہنچے گی تو ان تینوں سورسز میں سے کسی ایک سورس کو ماننا پڑے گا. یا صحابہ کے ذریعے رسول تک پہنچیں گے, یا اہل بیت کے ذریعے پہنچیں گے, یا ازواج رسول میں سے نبی کی بیویوں میں سے کسی ایک کے ذریعے پہنچیں گے. کیونکہ ہمارے پاس نبی کی زندگی ہے, لیکن نبی کی زندگی کیا تھی وہ سورس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم نے نبی کی مکمل زندگی لینی ہے, کیونکہ قرآن نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سیرت ہے. رسول اللہ نے اپنی مختصر زندگی 23 سال کی رسول کی زندگی مدینے کی ہے, 40 سال کی مکے کی ہے. 63 سالہ زندگی میں 40 سال تو رسول کے لا الہ منواتے ہوئے گزر گئے. صرف 23 سال, 23 سال نبی نے اس انداز میں تبلیغ کی ہے کہ اتنی ڈیٹیل بتا گئے کہ آج امت کو یہ بھی پتا ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا ہے. یہ ہاتھ اللہ کا ہے تو یہ کس کا ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے بنایا نا. دونوں اللہ کے بنائے ہیں نا. اس سے کیوں نہیں کھاتے؟ جو ہی آپ اس سے لقمہ لیں گے ساتھ والا کہے گا بیٹا نہیں, رائٹ ہینڈ یوز کرو. کیوں؟ رسول نے کہا اس ہاتھ سے کھانا ہے. ہاتھ یہ بھی تو اللہ کا ہے, لیکن یہ رسول نے کہا ہے اس سے کھانا ہے. امت کو یہ پتا ہے کہ نبی یہ بتا گیا کہ کھانا کس ہاتھ سے ہے, یہ نہیں بتا گیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے. مجھے بول کے بتائیں کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, کس ہاتھ سے کھانا کھانا یہ زیادہ ضروری تھا, یا میرے بعد خلیفہ کون ہوگا یہ زیادہ ضروری ہے. پانی بیٹھ کے پینا یا کھڑے ہو کے پینا یہ زیادہ ضروری تھا. کپڑے کیسے پہننے ہیں, سرما کیسے لگانا ہے, کنگھی کیسے کرنی ہے, خوشبو کیسے لگانی ہے, ٹوائلٹ میں پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے. ہاں ہاں ہاں, یہ آداب یہ تک بتا گئے, اور یہ بتا کے نہیں گئے کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا. اب جنہوں نے یہ احکام ہم تک پہنچائی, یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ شریعت کے احکامات ہیں. بڑی بڑی باریک ڈیٹیلز ہیں شریعت میں. یہ تمام احکامات کس کے ہیں؟ شریعت کے. اور جو شریعت کے ان تمام احکامات کے اوپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حاکم, حاکم شرعی. مجھے کسی ہسٹری کی کتاب سے نہیں ملا کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا آئیں احکامات مل کے تھوڑے سے ٹھیک کر لیں. کیا ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم وضو جو ہے اس میں شرط کر لیتے ہیں کہ مسح پہلے کر لیتے ہیں اور وضو بعد میں کر لیتے ہیں؟ نہیں ہوا. کسی جگہ پہ کوئی کمیٹی بنی ہو, لوگوں نے اکٹھے ہو کے احکام شرعی جو ہیں وہ تبدیل کیے ہوں, یا اپنی مرضی سے شریعت کے احکامات بنائے ہوں. میری تقریر اس مجمع کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کیمرے کی آنکھ سے وہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے میں اہل بیت کا حق پہنچاؤں. اب یہ جو احکامات شرعی ہیں, کیونکہ آپ کے لیے شاید باتیں عمومی ہوں گی, یہ بڑی نارمل سطح کی باتیں ہوں گی, لیکن جہاں میرا ہدف ہے وہاں یہ بات دماغ کو بڑی شدت سے جھنجھوڑے گی. شریعت کے احکامات کے لیے کہیں کوئی کمیٹی نہیں بنی, کہیں مسلمانوں نے فیصلہ نہیں کیا. یہ امام بارگاہ ہے, اس امام بارگاہ کی ایک آرگنائزیشن ہے جو اس کی مینجمنٹ کو دیکھتی ہے, اس کے تمام چیزوں کو دیکھتی ہے. اب اس کے اندر کہ دروازہ کس طرف کھلنا چاہیے, ونڈو کیسی ہونی چاہیے, نماز کس ٹائم پہ ہوگی, یہ تمام چیزیں مینجمنٹ کمیٹی کی ہیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ مینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو بعد میں ان تمام چیزوں کو چلا سکے. اب یہ مجمع پڑھا لکھا مجھے بول کے بتائے کہ مینجمنٹ کا ہونا زیادہ ضروری ہے یا چیزوں کا مینج ہونا زیادہ ضروری ہے. یقیناً پہلے مینجمنٹ اچھی ہوگی پھر چیزیں اچھی ہوں گی. اسلام کے اندر شریعت کی جتنی چیزیں ہیں یہ مینجمنٹ کی ہیں.
مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شریعت کی چیزیں امت نے بیٹھ کے طے نہیں کی اور حاکم شرعی امت نے خود چن لیا. احکامات سے زیادہ حاکم شرعی ضروری تھا. اس کے لیے رسول فیصلہ نہیں کر کے گئے اور امت نے اس کا انتخاب کر لیا. 3 سورسز ہیں ہمارے پاس, چوتھا ہے ہی نہیں. یہ 3 طبقے ہیں جن کا ڈائریکٹ نبی سے تعلق ہے. اہل بیت, ازواج, صحابہ. یہ مکتب جعفریہ کا سب سے ادنا طالب علم مائک پہ کہہ رہا ہے, واحد اسلام کے فرقوں میں سے واحد فرقہ ہمارا ہے جو صرف اور صرف نبی کے بعد اہل بیت سے دین لیتے ہیں. ہم عزت سب کی کرتے ہیں, دین نہیں لیتے. احترام کرتے ہیں, ہم نبی کی ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ الزام ہے, میں ایک ایک تقریر میں سارے الزام دوں گا. یہ جتنے الزام ہیں صرف جھوٹے الزام, اور منبر پہ کوئی وضاحت کرنے کے لیے تیار نہیں. بس ٹھیک ہے, قسمیں کھانی شروع کر دیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, ہم کرتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے, کسے مانتے ہیں اور کسے نہیں مانتے, اور جو بتاؤں گا مانتے ہیں وہ بھی دلیل دوں گا, اور جنہیں نہیں مانتے اس کی بھی دلیل دوں گا. اب 3 سورسز میں سے واحد ہم ہیں جن کے پاس صرف اور صرف ایک ہے. ہم کہتے ہیں دین نبی کے بعد اہل بیت سے لیں گے. کیوں؟ اس کی دلیل ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جو چیز وراثت میں جاتی ہے, جو چیز موروث کے پاس ہو, وہی میراث میں جاتی ہے. نبی معصوم ہے. ہم دین اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں کہ اہل بیت بھی معصوم ہے. ہمیں اتنا سا بھی خطرہ نہیں کہ کوئی چیز ہم تک غلط پہنچ جائے گی. ہم عصمت کے قائل ہیں. ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں اہل بیت کی عصمت ثابت ہے کہ جیسا نبی معصوم ہے ویسے اہل بیت معصوم ہے. اب ہمارے مقابلے میں ایک مذہب بنا جنہوں کا نہیں, تم لوگوں نے اس سورس کو ترجیح دی ہے, ہمارے پاس دوسرا سورس ہے, صحابہ. ہم نے کہا بھائی کیسے دین لے سکتے ہو, ہم اہل بیت سے اس لیے لیتے وہ معصوم ہیں. اب انہوں نے ہماری عصمت کے مقابلے میں خود کو صحابہ کو معصوم وہ کہہ نہیں سکتے تھے. کہا ہی نہیں جا سکتا تھا نا کہ صحابہ نے خود اپنی زندگی میں یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ ہم معصوم ہیں, جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, ہم تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے اور ہم نے بہت بعد میں چیزیں چھوڑی ہیں. اب ان کے ہاں عصمت کا کلیم نہیں ہو سکتا, تو یہاں کیا کر دیا, عادل ہیں. تمام صحابہ عادل ہیں. عادل کون ہوتا ہے؟ جو عدل کرے. عدل کرنا بھی عصمت شرط ہے. اگر کوئی عدل کرے گا تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ معصوم ہو. صحابہ عادل ہو ہی نہیں سکتے. میں تقاریر میں ثابت کروں گا کہ عدالت کتنی بڑی شرط ہے. کوئی صحابی اپنی زندگی میں عادل کیسے ہو سکتا ہے, اس کی آنے والی تقاریر میں وضاحت آ جائے گی. اب ہم نے کہا یہ معصوم ہے, انہوں نے کہا نہیں صحابہ عادل ہے. ٹھیک ہے, عادل ہے جی, ہدایت کے ستارے. اور چیز جی, جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, جس طرح کا بھی ہے, ہم نے ماننا ہے. ٹھیک ہے, آپ تمام ٹائٹل جو ہم نے اہل بیت کو دیے تھے ہم سے لے کے صحابہ کو دے دیں, ہمیں کوئی گلہ نہیں. آپ صحابہ سے دین لیں گے یا ازواج پیغمبر سے دین لیں گے, آپ تک دین کی باتیں ادھوری آئیں گی. انکمپلیٹ دین آپ تک پہنچے گا, مکمل نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس کی میں دلیل دیتا ہوں. جب رسالت مآب نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو امت اکٹھی مسلمان نہیں ہوئی. تھوڑے لوگ, پھر تھوڑے لوگ, پھر تھوڑے لوگ. 10 طبقوں میں اہل سنت نے تقسیم کیا ہے کہ پہلی بیعت, دوسری بیعت, پھر تلقا, پھر دار الندوہ میں حاضر ہونے والے, بیعت رضوان میں حاضر ہونے والے, جنگ بدر میں جانے والے, جنگ احد میں جانے والے. لوگ مختلف حصوں میں نبی کی زندگی میں آئے. ایسا ہی ہے. کسی بندے نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا, کسی نے 30 سال کے بعد پڑھا, کسی نے 60 سال کے بعد پڑھا, کسی نے 70 سال کے بعد پڑھا. اب میری تقریر شروع ہو گئی تھی پورے 7 بجے. ناصر جعفری صاحب نے اناؤنس کیا کہ آگے آئیں. جس ٹائم پہ میں ممبر پہ بیٹھا تو میرا خیال ہے کہ اس دروازے تک مومنین موجود تھے. میری تقریر شروع ہوتے 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 امام بارگاہ بھر گیا. اب جب میں نے تقریر شروع کی تو میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی ہے اسے وہی سمجھتا ہے جو تقریر میں موجود تھا. بچے بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں بڑا آسان کر رہا ہوں کہ بار بار کے اچھے طریقے سے بات. جن لوگوں نے خطبہ سنا ان کو یاد ہے کہ میں نے تلاوت میں کون سی آیت پڑھی, پھر میں نے پہلا جملہ کہا. کچھ لوگ 5 منٹ بعد آئے, کچھ 10 منٹ بعد آئے, کچھ 20 منٹ بعد آئے, کچھ 30 منٹ بعد آئے, کچھ مہربان آئیں گے بہت بعد میں. اب جو بالکل آخر میں آیا اس سے میری تقریر بالکل بھی یاد نہیں ہے, پتہ ہی نہیں اسے. اب اس کے پاس 2 سورسز ہیں میری تقریر کو سننے کے, یا ڈائریکٹ مجھ سے سنے گا یا ان میں سے کسی سے پوچھے گا. ایسا ہی ہے, میں بالکل 2 × 2 = 4 والا حساب کر رہا ہوں اور بالکل آسان کر کے تقریر کر رہا ہوں. یا وہ مجھ سے سنے گا یا ان میں سے کسی سے سنے گا. مجھ سے وہ سن نہیں سکا, میں مجلس پڑھنے کے بعد چلا گیا. اب اس نے اس مجمع میں سے لوگوں سے پوچھا آج کیا تقریر ہوئی. اب جس نے میری تقریر سنائی اس نے اپنے انداز سے سنائی. کسی نے کہا جی آج صحابیت پہ بات ہوئی ہے, بچے نے کہا نہیں اس طرح. اب میری تقریر ایک تھی لیکن 1 گھنٹے بعد وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی.
اب میں چلا گیا اور بعد میں مجھے کسی نے پوچھا آپ نے یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی، میں نے کہا نہیں، کس نے کہا؟ میں نے جس سے سنا اس نے یہ کہا، میں نے جس سے سنا یہ کہا، میں نے جس سے سنا یہ کہا۔ قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی۔ قصور میرا نہیں، قصور راویوں کا ہے۔ میں نے تو تقریر کر دی، لیکن آپ نے جس سے پوچھا اس نے جیسی سنی تھی، جیسی سمجھی تھی، جیسی ذہن میں تھی، اس نے ویسی سنا دی۔ قصور میرا نہیں، قصور تقریر کا بھی نہیں، قصور ہے راوی کا۔ اب امت نے نبی دیکھا نہیں تھا، ہمیں دین لینا تھا رسول سے، ہم رسول کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ اب ہم نے جو رسول کی صحبت میں بیٹھے تھے اگر ان سے پوچھا تو اب میں یہاں پر 1 گھنٹہ تقریر کروں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اس پورے مجمع سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ وہ میری تقریر لفظ با لفظ، ورڈ بائی ورڈ جیسے میں نے پڑھی تھی ویسے سنائے گا۔ 2025 ہے، جدید دور ہے، اتنی جدت کے باوجود میری تقریر اتنا پڑھا لکھا مجمع یاد نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر بعد؟ 5 منٹ بعد بھی ختم ہوتا ہی فوراً کا اٹھے جی ایک بندہ پی ایچ ڈی پروفیسر اٹھ کے مجھے ورڈ بائی ورڈ جیسے شروع کی تھی وہاں سے لے کے آخر تک سنائے۔ کوئی نہیں سنا سکتا، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، محفوظ نہیں کر رہے، لفظ ادھر ادھر ہو گئے۔ انسانی دماغ میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ باتوں کا اتنا ذخیرہ اتنے محفوظ طریقے سے کر سکے۔ تو پھر گولی مارنی ہے، گالی دینی ہے، سوشل میڈیا پہ بحث کرنی ہے، تیری مرضی ہے، فیصلہ تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھ جیسے طالب علم کی 1 گھنٹے کی تقریر اتنے پڑھے لکھے بندے یاد نہیں کر سکتے، نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندے کیسے یاد کر؟ چند دن پہلے مسلمان ہوئے بندے، ابھی تک کفر کے اثرات دماغوں پہ تھے، بتوں کی مٹی ابھی تک پیشانی پہ تھی۔ آج بھی کوئی بندہ اگر شراب کا عادی ہو اور وہ چھوڑے تو بہت عرصے تک جسم میں اس کی شراب کے اثرات رہتے ہیں، باڈی مکمل طور پر ڈیٹاکس ہونے میں ٹائم لیتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں برطانیہ میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو لوں آپ لوگوں کا۔ تو ابھی بندوں کی جسم باڈی پوری ڈیٹاکس بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ آگے صحبت پیغمبر بیٹھے، تو کیسے ان کو سب کچھ یاد ہو سکتا ہے؟ کیسے ساری چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اکٹھے مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور آپ لینا چاہتے ہیں دین لے لیں۔ آپ نے، میں نے کہا نا میری تقریر مختلف رنگوں میں کیوں تقسیم ہو گئی کہ آپ نے مختلف لوگوں سے میری تقریر پوچھی، کسی نے کچھ بتا دی، کسی نے کچھ بتا دی، کسی نے کچھ بتا دی۔ یہ راویوں کا قصور ہے، اور یہی وجہ ہے راویوں کا کہ کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں۔ ہو سکتا ہے کہ نبی اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہوں، بتائیں نا کہ ایسا ممکن ہے کہ رسول اپنی زندگی میں کبھی یہاں ہاتھ رکھتے ہو، کبھی یہاں رکھتے ہو، کبھی یہاں رکھتے ہو؟ جو روز طریقہ بدلتا ہو وہ رسول نہیں ہوتا۔ میں لفظ کہوں اگر جا کر، جس نے مکے میں رستہ نہیں بدلا، روزانہ اسی گلی سے گزرتے رہے، وہ طریقہ بدلے گا؟ طریقہ ایک تھا۔ نمازیں دن میں کتنی ہوتی ہیں؟ میں بڑی ایسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی والی باتیں کر رہا ہوں، میتھ سے بھی باتیں ثابت ہو جائیں گی جو میں کر رہا ہوں، بالکل 2 + 2 4 والی باتیں کر رہا ہوں۔ نمازیں دن میں کتنی ہیں؟ 5۔ رسول نے مدینے میں آ کے نمازیں پڑھانی شروع کی، 23 سال تک پڑھائیں، پڑھی امت نے۔ لو فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتا گیا، امت کو آج تک وہ پتہ نہیں چلا، غدیر تو ایک دن آیا تھا۔ بھائی ساری دنیا سے ہمیں کہہ رہا جو علی اللہ منوائیں، علی اللہ منوائیں، کیسے منوائیں؟ جو کام رسول نے دن میں 5 دفعہ ریپیٹ کیا بھی لوگوں کے سامنے، امت آج تک یہ نہیں پتہ کر سکی یہاں تھے، یہاں تھے، یہاں تھے، یہاں تھے۔ جب رسول ہاتھ رکھ رہے تھے تم تھے کہاں؟ اب اس کا مطلب ہے کہ اصحاب اکٹھے مسلمان نہیں ہوئے، کوئی پہلے صحبت میں آیا، کوئی بعد میں آیا، کوئی بعد میں۔ اب کسی کے پاس مکمل دین ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس مکمل دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے دن جب رسول نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو کسی کو پہلے دن سے ساتھ ہونا چاہیے تھا، پھر وہ بتا سکتا ہے یہ آیت اب آئی تھی، 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 یہ آیت اب آئی تھی۔ بندے مسلمان بعد میں ہوئے تھے، اب ہم سے پوچھو تم شیعہ سینہ چوڑا کر کے کیوں پھرتے ہو؟ تمہارے پاس دین کیسے؟ ہمارے پاس اس لیے ہے کہ جب علی نے آنکھ کھولی تھی نبی کی گود تھی، جب نبی نے آنکھ بند کی علی کی گود تھی۔ جو ایک لمحہ رسول اللہ سے پیچھے نہ ہو۔ میں نہج البلاغہ سے مولا کا فرمان پڑھنے لگا، مولا کا فرمان ہے، خطبے میں پہلا لفظ ہے، کتنا خوبصورت۔ مولا فرماتے ہیں میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا، میں ایسے نبی کے پیچھے رہتا تھا ہر ٹائم۔ مولا علی کی زندگی رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم مطمئن ہیں، ہم دین اس لیے اہل بیت سے لیتے ہیں، ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صرف مسجد میں نبی نہیں ہوتا،
گھر میں بھی نبی ہوتا ہے. رسول اللہ کا زندگی کا اگر 2 حصے مسجد میں گزرے ہیں تو 2 حصے گھر میں گزرے ہیں. رسول اللہ گھر میں بھی ہوتے تھے. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول جب مسجد میں آتے تھے تو نبی ہو جاتے تھے, گھر میں جاتے تھے تو عام انسان ہو جاتے تھے. نبوت یہ کوئی جاب تو نہیں ہے نا, یہ اللہ کا عہدہ ہے جو اللہ نے دیا. اب رسول اللہ گھر میں بھی نبی تھے, مسجد میں بھی نبی تھے. آیتیں صرف مسجد میں نہیں آتی تھی, گھر میں بھی آتی تھی. اگر ہم دین صحابہ سے لیں گے تو مکمل نہیں لے سکتے, کمپلیٹ دین مل ہی نہیں سکتا. کیونکہ قرآن کی آیت کھڑی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے صحابہ کو منع کیا تھا نبی کے گھر کے اندر نہیں جانا. خدا نے شرط رکھائی, کنڈیشن ہے قرآن کی, تم نبی کے گھر کے اندر نہیں جا سکتے. خبردار خبردار, نبی کے گھر اگر جانا پڑ بھی جائے کسی مجبوری کے تحت, تھوڑی دیر بیٹھنا اور فوراً اٹھنا, زیادہ دیر وہاں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کرنا. اتنا خدا سخت ہے اپنے نبی کے صحن کے بارے میں. خدا نے کہا اگر میرے نبی کے گھر میں جاؤ تو ان کے برتنوں کو بھی مسلسل نہ دیکھنا. میرے نبی کے گھر کا احترام اور تقدس کو مد نظر رکھنا. وہاں بیٹھ کے کہہ کے لگانا, ہنسنا نہ. میرے نبی کا گھر ہے, میرے نبی کا گھر ہے. آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے. میرے نبی کے گھر جانا تو ٹولیاں بنا کے نہ بیٹھ جانا, کہہ کے نہ لگانا, ٹھٹے مذاق نہ کرنا, فضول بیٹھ کے گفتگو نہ کرنا. جس کام کہے وہ کرنا اور فوراً چلے جانا. امام بار کا نبی کا گھر ہے. اور میرا خیال جتنی فائلیں یہاں ٹرانسفر ہوتی ہیں, فلاں کے پاس یہ اور فلاں کے پاس وہ ہے. خدا را اس تقدس کو سمجھنا. یہاں سے نکلو تو پھر جو مرضی ہے. صحابی نبی کے گھر میں جا نہیں سکتے. یہ ببر یہ بار بار یہ چیخ سی آ رہی ہے, آواز ڈسٹرب کر رہی ہے. بس ٹھیک ہے, آج ٹھیک ہو جائے, کل سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا. اس کو نہ چھڑے, اس کو سیدھے اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی. اب صحابہ سے دین نہیں لیا جا سکتا. اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ صحابی گھر کے اندر نہیں جاتے. اگر آپ کہیں کہ نبی کی بیویوں سے آپ مکمل دین لیں گے, مجبوری پھر قرآن بنا گیا, اے نبی کی بیویوں گھر سے باہر نہ آنا. ازواج پیغمبر سے دین کیسے لیں گے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا میری نبی کی بیویوں بغیر وجہ کے گھر سے باہر بالکل نہیں آنا, گھر کے اندر رہنا, چار دیواری میں رہنا, پردے میں رہنا, تمہاری آواز کوئی نہ سنے, تمہارے لہجے سے کوئی واقف نہ رہے, تم گھر کے اندر رہنا, تم گھر کے اندر رہنا. صحابہ کو گھر میں نہیں جانے دے رہا, بیویوں کو گھر سے باہر نہیں آنے دے رہا. دین صحابہ سے لیں گے تو وہ مسجد تک کا دین دیں گے, دین نبی کی بیویوں سے لیں گے تو وہ گھر تک کا دین لیں گے. مجبوری بن گئی امت کی اہل بیت. نبی گھر میں ہوتے تھے, یہ گود میں ہوتے تھے, نبی مسجد میں ہوتے تھے, یہ پوسٹ پہ ہوتے تھے. 25 سال کے بعد تقریر بھی زندہ ہو گئی, لفظ بھی زندہ ہو گئے, لہجہ بھی زندہ ہو گیا, کیونکہ محفوظ ہاتھوں میں اس تک پہنچ گئی تھی. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے کہ دین نبی کے بعد لوگ کبھی اس سے لیتے رہے, کبھی اس سے لیتے رہے, کبھی اس سے لیتے رہے. 25 سال کے بعد علی مدینے کی مسجد کے محراب پہ آئے, علی نے اللہ اکبر کہا, پیچھے سے ایک اندھا صحابی چیخ مار کے کہتا ہے آج محمد والی نماز یاد آئی ہے. آج وہ نماز پڑھی ہے جو نبی کی زندگی میں پڑھتے. 25 سال کے بعد مصلی ملا. جب تک وہ نہ آ جائے جسے پتا ہے کہ کتنی دیر کھڑی رہی. دعا مانگا کرو, اپنی کوئی دعا مانگو نہ مانگو, میں منت کر کے کہہ رہا ہوں. مصائب میں ایک دفعہ یہ ضرور کہا کرو جلدی یا زہرا کا بیٹا, کیونکہ ہماری ساری آسانیاں اس کے ظہور میں پوشیدہ ہیں. ہم بھوکے گزارا بھی کر سکتے ہیں, ہم پیاسے گزارا بھی کر سکتے ہیں, نہیں ملے گا گھر رہ لیں گے, نہیں ابھی اچھی گاڑی گزارا کر دیں گے, لیکن اس کا ظہور ضرور مانگا کرو جو آج بھی عباس کی طرح رو رہا ہے. اس کا ہاتھ ہے قبضہ تلوار پہ, رو رو کے کہہ رہا دے مجھے اذن ظہور, میں جا کے پوچھوں میری دادی کا قصور کیا تھا. بس سادات و غیر سادات, آج ہے حسین کے سفیر کا تذکرہ, کل ہوگا اس سفیر کے بچوں کا تذکرہ. شہادتوں کا تذکرہ شروع ہو گیا. کربلا مسلم کی لاش سے شروع ہو چکی ہے. دستور دنیا ہے کہ زمانہ جتنا بھی حالت جنگ میں آ جائے, یہ سفیر اپنے ملک سے نکالتے ہیں, مارتے نہیں. ان بدبختوں نے پہلا ظلم یہ کیا ہے, انہوں نے حسین کا سفیر مارا ہے. عقیل کا بیٹا نام مسلم, مولا حسین مدینہ سے مکہ تک لے کے آئے. مکہ سے آ کے امام حسین نے 18,000 خطوط کوفے والوں کے پہنچ چکے تھے. مولا نے فرمایا مسلم بار بار کوفہ سے وفد آ رہے ہیں, بار بار کہا جا رہا ہے حسین کوفہ آئیے, حسین کوفہ آئیے.
مجھے صرف مصائب نہیں پڑھنا، مجھے 2-3 تاریخی حقائق پڑھنے تاکہ جس کی شہادت سن کے رو اس کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ مولا حسین نے ہاشمیوں میں سے مسلم کو چنا، مسلم کو اپنا رسول بنا کے حسین نے بھیجا۔ عرب کے لوگ آج بھی جناب مسلم کو کہتے ہیں رسول الحسین، یہ حسین کا رسول ہے، یہ حسین کا نائب ہے، یہ حسین کا بھیجا ہوا ہے۔ مسلم کوفہ جائیے، جو لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ پہ میری بیعت لیجئے، اور جب دیکھیں گے کوفہ کے حالات بہتر ہیں مجھے قاصد بھیجیے گا، میں کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ جب حسین ابن علی نے کہا مسلم آپ جائیے، مسلم اٹھے، بڑے خوش تھے مسلم، حسین نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ مسلم نے علی کی بیٹیوں کا سلام کیا، ہاشمیوں کا سلام کیا، سلام کر کے مسلم کے ذہن میں یہی، میں کوفہ جاؤں گا، کوفہ میں بیعت حسین ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد جیسے علی کوفہ آئے تھے ویسے حسین کوفہ پہنچ جائے گا، تخت حکومت حسین کے پاس ہوگی، مدینے میں سیدوں کو نکالا گیا، کوفہ میں جا کے آباد ہو جائیں گے۔ مسلم گھوڑے پہ بیٹھ رہے تھے، حسین کے بعد مسلم ایک بار اتر مجھے مل۔ مسلم نے زین چھوڑی، غریب زہرا نے اس باہیں پھیلائیں، مسلم کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے حسین نے مسلم کو دبایا، دبانے کے بعد جب حسین کی آنسو مسلم کی داڑھی پہ آیا، مسلم کا جسم تھر تھر کانپا، رو کے کہنے لگا مولا ماں کا واسطہ بتا آخری بار تو نہیں مل رہے؟ جب مولا حسین نے کہا مسلم یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، بس کتابیں کہتی ہیں اس کے بعد دونوں بھائی بہت دیر تک روتے رہے۔ بار بار مسلم کہتے مولا میں تو آپ کی حکومت کے قیام کے لیے جا رہا تھا، غریب زہرا کی آواز ہے نہیں مسلم، نہ میں نے کوفے آنا ہے اور نہ تو نے کوفہ سے واپس آنا ہے۔ مسلم جیسے مجھے آخری بار ملا ہے ویسے ایک بار پھر اولاد کو ملے۔ اولاد والے بیٹھے ہو، اگر کسی باپ کو پتا ہو نا کہ میں بچوں سے آخری بار مل رہا ہوں وہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلم واپس آئے، اولاد کو اٹھایا، بیٹی کو اٹھایا، کبھی بیٹوں کا منہ چومتے، کبھی بیٹی کا چہرہ چومتے۔ جناب مسلم وہاں گئے جہاں جناب رقیہ زوجہ مسلم تھی، مسلم کی آواز ہے رقیہ دین پہ مشکل آئے میرا ہر بیٹا قربان کرنا، میں بہن اور بھائیوں کے حالات دیکھ چکا ہوں، اگر کربلا کے بعد کہیں قید آنا پڑے کوشش کرنا زینب کو تکلیف نہ ہو۔ جناب مسلم نے آخری وصیتیں کرنے کے بعد عباس کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے مسلم دور چلے گئے، دور جا کے کہنے لگے عباس تیرے اور میرے دل میں بڑی حسرت تھی، ہم اہل بیت کے گھر کا انتقام لیتے، حسین مجھے کوفہ بھیج رہے ہیں۔ مسلم نے عباس کا ہاتھ پکڑا، اپنے سر پہ رکھا، سر پہ رکھ کے کہتے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر، کوشش کرنا تیری زندگی میں حسین تک کوئی نہ پہنچے۔ مسلم نے رو کے کہا عباس حسین تیرے حوالے۔ یہ کہہ کے مسلم گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، مکہ سے مدینہ، ایک رات کا مدینہ قیام، اور پھر مسلم کوفہ کی طرف روانہ۔ کوفہ کے رستے میں تھے مسلم، یا جناب مسلم کے ساتھ 2 لوگ جو چلے تھے وہ رستے میں پیاس کی شدت میں مر گئے۔ جناب مسلم نے وہیں سے قیس ابن مسہر صداوی کے ہاتھ خط بھیجا، مولا دل گھبرا رہا ہے، آپ کو پردیس میں چھوڑ کے آیا، مولا اگر حکم کرے تو میں واپس آ جاؤں۔ وہیں سے مولا حسین کا خط دوبارہ مسلم تک پہنچا، مسلم اگر کوفہ نہیں جانا چاہتا واپس آ، میں کسی اور کو بھیجوں، تیرے واپس پلٹنے سے زیادہ تیرا کوفے جانا ہے۔ میں حکم امام آ گیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے آقا کو میری ضرورت ہو، میں نے تو اس لیے خط لکھا۔ مسلم کوفہ کی جانب چل پڑے۔ جناب مسلم کا کوفہ پہنچنا تھا، کتابیں کہتی ہیں 2 گھر، یا مختار کے گھر یا سلیمان بن سرد خزائی کے گھر۔ صاحب ہدایت کہتا ہے دونوں گھروں میں رہے، پہلے جناب مختار کے گھر گئے، ایک رات کا قیام جناب مختار کے گھر، سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جناب مسلم کا قیام ہوا۔ کوفہ کے شیعوں نے سلیمان کے گھر میں آ کے مسلم کی بیعت کرنی شروع کی۔ پہلی رات 6000 لوگوں کی بیعت، صبح تک 10000 لوگ، اگلی ظہرین تک 12000 لوگ، تاریخ کہتی ہے 25000 لوگ 2 دن میں مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کر چکے تھے۔ جناب مسلم کا دل بھر گیا، کوفہ تو حسین کے ساتھ ہے، تلواریں حسین کے ساتھ ہیں۔ جناب مسلم نے مختلف گھروں میں اجتماعات کرنے شروع کر دیے، کبھی کسی کے گھر سردار کے گھر، کبھی کسی رئیس کے گھر، چاہے مسلم کو مہمان بلایا جاتا۔ نعمان ابن بشیر حاکم کوفہ تھا، یہ کمزور تھا، خبر شام یزید تک پہنچ گئی، حالات کوفہ کے بدل گئے، حسین کا سفیر پہنچ چکا ہے، جوک در جوک لوگ مسلم کی بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے معاویہ کا ایک عیسائی مشیر سر جان جس کا نام تھا اسے بلا کر بتا مسلم کے لیے کیا کریں۔ اس نے کہا اپنے باپ کی وصیت کھول، اس میں لکھا ہے کوفہ اور بصرہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر تو نے ابن زیاد کو حکومت نہ دی۔ یزید نہیں چاہتا تھا ابن زیاد کو تخت کوفہ اور بصرہ ملے، لیکن باپ کی وصیت اور باپ کے مشیر کے حکم پہ اس نے کہا ٹھیک ہے، فوراً ابن زیاد کو خط لکھا جتنی جلدی ہو سکے بصرہ سے نکل، کوفہ اپنے کنٹرول میں لے، نعمان ابن بشیر کو وہاں سے مزول کر دے۔ جناب مسلم نے اس لمحے تک پورے کوفے میں سے اکثریت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے۔ مسلم سردار کوفہ ہونے کی حیثیت سے کوفہ کی گلیوں میں آزادانہ طریقے سے گھوم رہا تھا۔ بصرہ سے نعمان ابن بشیر کی حکومت کو معزول کرنے کے لیے
عبید اللہ ابن زیاد چلا، یہ رات کی تاریکی میں کوفہ پہنچا، اس نے اپنے چہرے پہ نقاب لیا، اس نے ہاشمی لباس پہنا، کوفے کے لوگوں نے سمجھا حسین آ گئے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا تھا حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، اگر معرفت امام نہ ہو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا شاید حسین ہے، لیکن ایک ضعیفہ کو اس کی کنیز نے جا کے کہا حسین کوفہ پہنچ گئے، اس نے گھر کا دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ حسین نہیں، اس نے کہا تو نے کیسے پہچانا چہرے پہ نقاب رات آدھی؟ اس نے کہا حسین ہوتے عباس ساتھ ہوتا، حسین ہوتے اکبر ساتھ ہوتا، یہ جو اکیلا آ رہا ہے یہ حسین نہیں ہے۔ ابن زیاد پہنچا، نعمان ابن بشیر کو موصول کیا، کوفہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اسے سب سے پہلے جناب مسلم کا اس دور کا میزبان ہانی بن عروہ، ہانی بن عروہ کوفے کا وہ معزز ترین فرد تھا، 4000 مسلح افراد اس کے ساتھ چلتے تھے، 4000 لوگوں کے ساتھ چلتا تھا۔ ہانی کو بلایا، دردناک شہادت ہے جناب ہانی کی، کوڑوں کے ساتھ مارا، چھڑیوں کے ساتھ مارا، ہانی شہید ہو گئے۔ ہانی کی شہادت کے بعد کوفے کی کمر ٹوٹ گئی، لوگوں نے سمجھ لیا اگر اس نے ہانی کو قتل کر دیا ہے، ہانی شہید ہو چکا ہے، اب لوگوں کی جانیں عزیز نہیں ہیں۔ اب جوک در جوک لوگ آ کے مسلم کی بیعت سے نکل رہے ہیں، ابن زیاد کو جا کے اس کے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں۔ مسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں جاتا ہے، صبح کی فجر کی نماز مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، ظہر کی نماز صفیں آدھی، مغربین کی نماز پڑھ کے مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، 2 بیٹے 1 مسلم۔ جناب مسلم بچوں کو لے کے کوفہ کی گلیوں میں، لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے تھے، ہانی بن عروہ شہید ہو چکے تھے، سلیمان بن سبط خزائی کو گرفتار کر لیا تھا، مختار حکم جناب مسلم کے تحت کوفہ سے نکل کے لوگوں کو، کوفہ سے باہر والے جو قبیلے ان کو لے کے آنے کے لیے کوفہ سے نکل چکے تھے، کچھ روسا، کچھ سردار جو اہل بیت کے ساتھ تھے وہ کوفہ سے باہر تھے۔ یہ تو کوفہ سے حبیب ابن مظاہر، عابس شاکری، مسلم ابن اوسجا، ابو سمامہ سیداوی، یہ جو لوگ کربلا پہنچے ہیں یہ کوفہ کے اندر سے نہیں پہنچے، کیونکہ کوفہ کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ جناب مسلم کے حکم کی وجہ سے یہ کوفہ سے پہلے ہی نکل چکے تھے، ابن زیاد کے آنے سے پہلے یہ کوفہ کے رستوں میں لوگوں کو کوفہ لے کے آنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن پتہ چل گیا ابن زیاد آ گیا، مسلم کی شہادت کے بعد یہ لوگ وہیں سے کربلا کی جانب عازم سفر ہوئے اور حسین کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب جناب مسلم یہ تاریخی حقائق کا سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو مسلم کی قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ سکے۔ اکیلا رہ گیا مسلم، اب کوئی نہیں ہے پورے کوفے میں مسلم کا ہمدرد۔ جب مسلم کوفے کے آخری کونے میں گئے، وہاں ایک ویران سی مسجد میں مسلم نے رات گزاری، بیٹے قاضی شرح کے حوالے کر دیے، مسلم زندان، مسلم اس مسجد میں جو ایک بالکل بے آباد مسجد تھی وہاں رات گزارنے کے بعد صبح اٹھے، جہاں مسلم کوفہ کے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، یا کوفے کی آخری گلی میں ایک گھر تھا جس کے دروازے پہ ایک ضعیفہ بی بی تسبیح پڑھ رہی تھی، آنکھوں کی بنائی اتنی نہیں تھی۔ مسلم قریب آ کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، وہ عورت تسبیح پڑھ کے کہتی زہرا حسین کے سفیر کی حفاظت کرنا، یا زہرا اپنے بیٹے کے سفیر کی حفاظت کرنا۔ دشمن شہر میں مسلم کے کان میں کسی ہمدرد کی آواز آئی، اس سطر کو جب میں نے پڑھا تھا تو میرا گریہ ہوا تھا، تم سنو گے تو کرنا۔ وہ ضعیفہ اپنے گھر کے دروازے پہ کیا کہہ رہی تھی؟ زہرا حسین کے سفیر کا تحفظ کرنا، حسین کے سفیر کو امان دینا۔ جناب مسلم نے اس کی آواز سنی، مسلم قریب جا کر اماں مسلم کا سلام۔ جب جناب مسلم نے ماں کہہ کے سلام کیا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کون ہے؟ فرمایا عقیل کا بیٹا۔ قدموں میں گر کے کہتی ہے اگر عقیل کا بیٹا ہے مجھے ماں کہہ کے سلام کیوں کیا ہے؟ آواز دے کہتے ہیں مدت کے بعد مجھے کوفے میں کسی کی میرے دردناک آواز سنی، تو نے میری جدہ زہرا کو بلایا، میں تجھے ماں کہہ کے بلاؤں۔ خوش ہوئی، جناب مسلم کو لے کے گھر آ گئی، گھر آ کے جناب مسلم کے لیے بستر لگایا، مسلم کی آواز آئی، آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جہاں مسلم نے پوری رات مسلح عبادت پہ راز و نیاز میں گزاری، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد توہ کمرے کے اندر آتی، مسلم کے رونے کی آواز آتی، دروازے پہ آ کے کہتی مولا ہاشمی روتے نہیں، مولا آپ کے حجرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، مولا میں نے ہاشمی مردوں کو سنا ہی نہیں ہے کہ وہ روتے ہوں۔ مسلم رو کہتے موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، مسافرت کی وجہ سے نہیں رو رہا، تو کہتی کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے آواز ہے کہ مسلم کہتا وہ بہنیں لے کے کوفہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ علی کی پردہ دار بیٹیاں ہیں، کاش کوئی حسین کو روکے کوفہ نہ آنا۔ تو تڑپی رو کے کہنے لگی زینب و کلثوم ساتھ ہے؟ مسلم کہتے یہی درد تو سونے نہیں دیتا، میں اپنے مولا سے وعدہ کر کے آیا تھا مولا آپ کے آنے سے پہلے میں کوفہ کنٹرول میں لے لوں گا، اب یہ نہ ہو کہ میرا کوئی قاصد نہ پہنچے اور حسین آ جائے، کوفہ کے ان بدلے ہوئے حالات میں زینب نہ آئے۔ اس کا ایک ملاؤن بیٹا بلال نام ہے اس کا، یہ دربار ابن زیاد میں بیٹھا تھا، ابن زیاد نے دربار میں بیٹھ کے کہا کوئی مجھے مسلم کی خبر دے، منہ مانگا ہوا انعام دوں گا۔ یہ گھر میں واپس آیا، اس نے ماں کے چہرے پہ خوشی دیکھی تھی، ماں چہرہ اتنا خوش کیوں ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے ہمارے گھر میں جنت کے وارث آئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں عقیل کا بیٹا ہے،
کہتا ہمارے آقا مسلم؟ ہاں. اما کہاں ہے؟ فرمایا میں دروازے پہ بیٹھی تھی، حسین کا سفیر آ گیا، میں نے اپنے گھر میں امان دی ہے. یہ ملعون جناب مسلم سے ملنے کے لیے گیا. جناب مسلم نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے جناب مسلم کی آواز توبہ میں تیری جنت کا ضامن ہوں، تیری اولاد کا نہیں. یہ اشارہ جناب مسلم نے توبہ کو دیا. یہ ملعون رات گھر میں رکا، صبح اٹھ کے اس نے ابن زیاد کے دربار میں جا کر جس کی تلاش ہے وہ ہمارے گھر میں ہے. اس ملعون نے محمد ابن اشس، ملعون خدا اس پہ لعنت کرے، 1500 سپاہیوں کا دستہ دے کے اسے طوا کے گھر کی طرف روانہ کیا. طوا کے گھر کی طرف 1500 کا لشکر کا آنا تھا. گلیوں میں گھوڑوں کا شور، آوازیں، یہ سب کچھ مسلم اپنے حجرے میں سن رہا ہے. مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی آواز آئی. جہاں مسلم نے فوراً تلوار کھینچی. تلوار کھینچ کے مسلم صحن میں آئے. طوا آگے آ کے کھڑی ہو گئی. روکا دی، نہ مولا، مولا گھر کے اندر رہو گے، دیواریں تیرا تحفظ کریں گی. مولا دیواروں کے اندر کھڑے ہو کے جنگ کرنا. مولا بازار میں جائے گا، یہ چاروں طرف سے حملہ کر دیں گے. جناب مسلم کی آواز آئی، نہ تو ایک رات میری میزبان رہی ہے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میری دادی تیری جنت کی ضامن ہے، لیکن تو جتنی جلدی ہو سکے دروازہ کھول، مجھے باہر جانے دے. تو دیکھ دی مولا وہ زیادہ ہے، تو اکیلا ہے. روکے گا مجھے باہر جانے دے، اگر میں باہر نہ گیا فوج اندر آ جائے گی. روکے دی اندر آنے دے. مولا میرے گھر میں جتنا لشکر آئے، مولا گھر میں رہ کے یہاں پر جہاد کرنا. مسلم کی آواز آئی، میں ہاشمی ہوں، ہماری غیرت کا وارہ نہیں کرتی، میں تیرے گھر میں مہمان ہوں اور تیرے گھر کے اندر کوئی سپاہی آ جائے. جناب مسلم سے پوچھو، مولا تو نے کوفہ میں طوا کے گھر میں لشکر نہیں آنے دیا تھا، شام غریباں شمر 300 کا لشکر لے کے زینب کے خیمے کے اندر جا کے پوچھ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کون؟ جناب مسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا. تلوار کو نیام سے نکال کے جناب مسلم نے لشکر پہ حملہ کیا. حملہ کرتا ہوا مسلم ایسے لڑتا 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 مسلم چاروں طرف سے، میں بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں، چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کر دیا. آخر ان ملعونوں نے پیچھے سے گڑھا کھودا، گڑھے کے اندر مسلم گر گیا. مسلم کا گرنا تھا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا. جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا گرم پانی لے کے مسلم پہ پھینک رہا تھا. اکیلا مسلم گڑھے میں کہہ رہا تھا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا قاسم ہوتا، آج میرا غازی ہوتا. زخمی جناب مسلم کو انہوں نے گڑھے سے نکالا. حالت کیا؟ ہاتھوں میں رسیاں آ گئی، گردن میں رسیاں آ گئی. جیسے میں نے کتاب میں پڑھا ہے میں ویسے پڑھوں گا. ابرو کٹ چکا تھا، ہونٹ کٹ چکے تھے، چہرے پہ نیزے کی انیوں کے نشان تھے، سینے پہ جناب مسلم کے تلوار اور نیزوں کے زخم تھے. زخمی ہاشمی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، لیکن کوئی قریب نہیں آ رہا تھا. جناب مسلم رسیوں کے ساتھ سپاہیوں کو قریب بلاتے. کئی سپاہی مسلم نے قیدی ہاتھوں کے ساتھ واصل جہنم کیے. اتنی طاقت تھی مسلم کے بازوؤں میں. کتابیں کہتی ہیں علی کی طرح کشادہ شانوں کا مالک تھا یہ عقیل کا بیٹا مسلم. اس کی آنکھوں کی جلالت اتنی تھی کہ لوگ رستہ دے رہے تھے. مسلم قیدی تھا، زخمی تھا، جہاں سے گزرتا تھا کوئی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا. کوفے کے صدر دروازے سے مسلم گزرا. ایک بوڑھے نے جاتے ہوئے مسلم کو دیکھا، دیکھنے لگا یہ ہوتے ہیں ہاشمی جوان، اور تیری غیرت کے قربان ہو جاؤں. تو زخمی بھی ہے، قیدی بھی ہے، پھر بھی کوئی تیرے قریب نہیں آ رہا. اس نے مسلم کو غیرت کا ہاشمی کہہ کے سلام کیا. تھوڑی مدت کے بعد یہ اسی دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے حسین کے سجاد کو جاتے دیکھا. سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، کوئی دائیں سے دھکا دیتا تھا، کوئی بائیں سے تازیانہ مارتا تھا. اس نے سجاد سے جا کے تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے میں نے عقیل کے بیٹے کو جاتے دیکھا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا. وہ عقیل کا بیٹا تھا، تو حسین کا بیٹا ہے. سجاد روک دے، تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. زخمی جناب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لا کے کھڑا کیا گیا. یہ ملعون سیڑھیاں نیچے اترا، سیڑھیاں نیچے اتر کے ابھی آیا. حالت کیا ہے؟ ابرو ہونٹ کٹے ہوئے، ہاتھوں میں گردن میں پاؤں میں رسیاں. یہ ملعون سامنے آیا. پیچھے سے سپاہی نے کہا سلام کر. مسلم کی آواز آئی نہیں سلام کروں گا. کہ سلام کر، ہمارا امیر ہے. مسلم کی آواز آئی ماں غیر الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. نہ کبھی نہ پڑھتا، اگر میں نے کتاب سے یہ منظر نہ پڑھا ہوتا. کوئی نرم دل شیعہ بیٹا مجھے معاف کر دینا. زخمی مسلم نے جب کہا نا میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، اس کمینے کا ہاتھ اٹھا، اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا. ادھر منزل زبالہ پہ مسلم کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی اماں مجھے حسین سے ملا، میں نے خواب دیکھا ہے میرا بابا زخمی ہو گیا. زخمی مسلم سے بیعت کا مطالبہ، مسلم کا انکار. تخت پہ جا کے حسین کے خلاف تقریر کا مطالبہ، مسلم کا انکار. جب ساری شرطیں مسلم نے ماننے سے انکار کی، کہنے لگا کوئی وصیت کرنی تو کرتا کہ میں تجھے دارالامارہ کی چھت پہ بھیجوں. مسلم کہتے کوئی غیرت مند مسلمان بلوا، اس سے میں کوئی وصیتیں کرنا چاہتا. اس کا پورے دربار میں سے کسی کو کر دے. مسلم نے اونچی آواز میں کہا میری وصیت ہے، میری زرہ بیچنا،
میں نے کوفے میں فلاں شخص سے اتنا قرض لیا تھا، میرا ادار دینا. اگر کوئی ہو سکے کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار کربلا کی طرف جائے، حسین عازم سفر ہے، اس سے جا کے کہنا کہ کوفے نہ آنا. یہ کہنے کے بعد مسلم کی آواز آئی، تیسری مجھے پانی پلاؤ. دارالعمارہ کی چھت میں پانی کا کوزہ مسلم کے سامنے آیا. مسلم نے پانی کا پیالہ ہاتھ پہ لیا، مسلم کے منہ کا لہو پانی پہ آیا. جناب مسلم نے دیکھا جب لہو پانی کے اندر آ گیا، مسلم نے پانی کا پیالہ دیوار پہ پھینکا. سامنے پیچھے کھڑا ہوا سپاہی دیکھا تھا، پینا نہیں تھا، منگوایا کیوں تھا. مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خاموش مسلم چلے گئے، کسی کو راز نہیں بتایا. پانی منگوایا کیوں تھا، منہ کا لہو پھینکا کیوں تھا، دیوار پہ ڈالا کیوں تھا. تھوڑے عرصے بعد یہاں سے قیدی بیویوں کا قافلہ گزرا. ایک اونٹ سے ایک بچی کی آواز آئی، اماں مجھے بابا کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. آواز آئی، وہ سامنے دیوار پہ مسلم کے لہو کے چھینٹے. بس صدات و غیر صدات. آخری ایک جملہ، سرے مسلم جھکا نہیں، یہ تلوار مسلم کے سر پہ آئی. ادھر ایک منزل پہ حسین کا قافلہ پہنچ چکا تھا. کریم کربلا نے اپنے قافلے کو روکا. حسین قافلے سے دور نکل گئے. تھوڑی دیر عباس نے انتظار کیا، حسین واپس نہیں آئے. عباس نے اپنے گھوڑے کو حسین کے گھوڑے کے پیچھے چلایا. جب دور سے عباس نے دیکھا حسین زمین پہ بیٹھے رو رہے ہیں، عباس قریب آئے، ہاتھ باندھ کے تھا، مولا روئے کیوں ہیں؟ مولا دیکھتے عباس اٹھ قافلہ لے کے چلیں. مولا روئے کیوں ہیں؟ عباس اٹھ لشکر لے کے چلیں. مولا روئے کیوں ہیں؟ حسین چلتے گئے، عباس پیچھے پیچھے چلتا گیا. حسین رو کے کہتے عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا، میں بابے کے صبر کا وارث ہوں، تو بابے کے جلال کا وارث ہے. عباس تو برداشت کرے گا. عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے، روکنے لگا، مولا مجھے صرف اتنا بتا میں نے برداشت کرنا کتنا ہے. مولا 28 سفر کو میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، میں منتیں کر کے کہتا رہا تلوار دے دے، تو نے کہا میں غریب ہوں. مولا میں چپ ہو گیا. مولا ولید کے دربار میں تیرے سر کا نام لیا گیا، میں تلوار مانگتا رہا، تو نے کہا میں غریب ہوں. مولا میں چپ کر گیا. مولا علی کی بیٹیاں مدینے سے نکلی، میں منتیں کرتا رہا، مولا مجھے بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں. حسین نے مسلم کو، حسین نے عباس کو سینے سے لگایا، لگا کے کہا عباس پھر وعدہ کر، اگر میں دکھاؤں گا تو صبر کرے گا. عباس رو کہتا میں نے زہرا ضمانت میں دی، آپ مجھے بتائیں میں صبر کروں گا. حسین کی آواز آئی، میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. عباس رو کے کہتے کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کا سر زخمی ہے، جلاد کی ننگی تلوار اس کے سر پہ ہے. حسین نے عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، رو کے کہا اب دیکھ کون ہے. عباس کا بدن کانپا، چہرے پہ موت کی زردی آئی. رو کے کہا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی. آواز آئی پہچان یہ میرا مسلم ہے، مسلم کا نام آنا تھا. عباس زمین پہ گر گئے. رو کے کہا میں نے زہرا ضمانت میں دی ہے، لیکن مولا تجھے اسی زہرا کا واسطہ زمین کی تنابیں کھینچ مجھے کوفہ پہنچا. حسین رو کے کہتے جنگ نہیں کرنی تو کرے گا کیا؟ رو کے کہنے کا دارالعمارہ کی بلندی دیکھ، میرا غریب دیکھ، سر زمین پہ آئے گا، لاشا کون اٹھائے گا؟ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ. عباس کی آواز آئی انگلیاں ہٹا لے، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو دارالعمارہ کے نیچے اپنی جھولی کو پھیلا کے رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کا وکیل بیٹا، آؤ میرا مسلم ابن عقیل.